عام طور پر تبلیغی جماعت کے اندر دو کتابیں پڑھی جاتی ہیں، نمبر 1 فضائل اعمال، نمبر 2 منتخب احادیث۔ فضائل اعمال کے اندر جو احادیث نقل کیا گیا ہے، ان احادیث کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا تھا، بلکہ ان کا اعتراض تھا کہ اس کتاب کے اندر ضعیف احادیث کو نقل کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کتاب یعنی فضائل اعمال نہیں پڑھنی چاہیے۔ ان کے اعتراضات کا جواب ہمارے اکابرین نے اور علماء کرام نے اچھے انداز میں دے چکے ہیں، لیکن منتخب احادیث کتاب جو تبلیغی جماعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے، بلکہ مختصر طریقے سے قرآن کے آیات اور احادیث کا ترجمہ کر دیا گیا ہے اور ان کو تبلیغی جماعت والے پڑھتے ہیں۔ تو کیا اس کتاب کا پڑھنا جائز ہے؟ بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے۔ تو چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں اسی سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کیا جائے گا کہ کیا یہ کتاب پڑھنا جائز ہے، اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کیا اس کتاب کے پڑھنے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں، کیا اس کے مقابلے میں فضائل اعمال پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند سے کسی نے فتویٰ پوچھا ہے، سائل نے سوال کیا ہے دارالعلوم دیوبند سے، دارالعلوم دیوبند نے اس کا اچھی طریقے سے جواب دیا ہے۔ چلیے ہم وہ سوال اور جواب دیکھتے ہیں۔ کیا ہے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ آپ بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سائل کا سوال ہے، الحمدللہ ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، تعلیم میں ہم لوگ فضائل اعمال منتخب احادیث کی تعلیم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ منتخب حدیث پڑھنے سے منع کرے، جبکہ منتخب احادیث میں مستند احادیث اور قرآن کی آیات ہے۔ بعض لوگ تشریح کا بہانہ کر رہے ہیں، جبکہ حدیث کا ترجمہ بہت ہی واضح انداز میں کیا گیا ہے۔ جس حدیث کی تشریح کی ضرورت تھی اس کی تشریح کی گئی ہے۔ برائے کرم امت کو واضح کرے کہ حدیث پڑھنے سے منع کرنے کا کیا گناہ ہوتا ہے، حدیث کے منکر کا اسلام حصہ ہوتا یا نہیں، واضح انداز میں جواب عنایت فرمائیے تو عین کرم ہوگا، جزاک اللہ خیر۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو لوگ قرآن و حدیث کی زبان سے واقف نہیں ہیں، یعنی عالم باقاعدہ نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ فضائل اعمال یا منتخب احادیث میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی پڑھ کر سنا دیں، کسی حدیث کی تشریح اپنی طرف سے نہ کرے۔ البتہ منتخب احادیث میں تشریح بہت کم ہے، اس لیے عوام کے لیے یہ کتاب زیادہ مفید نہیں ہے۔ اس کے برخلاف فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے حدیث کی خوب تشریح کی ہے، مزید ذہن میں بات بیٹھ جائے، اس کے لیے واقعات بھی لکھے ہیں، لہٰذا عوام میں فضائل اعمال کا پڑھنا مفید تر ہوگا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے، چونکہ تبلیغی جماعت میں ہر کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا چونکہ منتخب احادیث میں وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، تو اس منتخب احادیث سے بہتر اور زیادہ مفید تر فضائل اعمال کا پڑھنا ہے۔ فضائل اعمال کے اندر چونکہ واقعات اور تشریح بہت اچھے انداز میں کیا گیا ہے۔ دوستو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے تو آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کر دیا ہے، آپ اس سلسلے میں آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔